الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مجھے اسلام مجلس میں شیخ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں آپ نے سنی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنکھ از جہلست دائم درگنا کہ حلاوت یابد از ذکر الہ. جو آدمی اپنی نادانی سے ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہے اس کو ذکر کی مٹھاس ملتی نہیں. ذکر اللہ، اللہ جل شان کو یاد کرنا، اس بات پر بڑا غور کرنا چاہیے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نفل روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، فرض بھی روزہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز ذکر ہے، صدقہ خیر خیرات جتنی چیزیں اللہ کے لیے سب ذکر میں داخل ہے. لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ میں مبتلا رہتا ہے ہمیشہ، اور دائم کا لفظ ذکر کر کے یہ بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ گناہ ہو گیا کسی وقت توبہ کر لی، اس سے کوئی خالی نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی معصوم ہے نہیں. تو کسی وقت کوئی چیز ہو گئی، لغزش ہو گئی، قصدن ہو گیا یا جان بوجھ کر ہو گیا، بھول سے تو گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ شمار کرتے ہی نہیں، معافی. مثلا آدمی نے جو ہے بھول سے کوئی ایسی چیز کر لی تو بھول سے تو اللہ جل شان ہوئی کہ اگر رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر اگر بھول سے کھا لیا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے، سمجھے نا. لیکن بھول سے کھایا تو روزہ ٹوٹا نہیں، مسئلہ ہے، آپ علماء سے مفتی سے پوچھو گے. لیکن اگر جان بوجھ کر بھی کوئی گناہ کسی وقت ہو گیا تو اسے کیا کر لیا، اس نے فوراً توبہ کر لیا اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ جل شان سے حد کر لیا تو اللہ جل شان معاف فرماتے ہیں. قرآن پاک کے چوتھے پارے میں حق تعالیٰ جل شان ساتھ فرماتے ہیں، چوتھا پارہ کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. یہ جو ہے جہل وہی وہاں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما. کہتے ہیں ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں. یہ اعلیٰ کا لفظ ہے نا، تو محدثین، مفسرین، عربی جاننے والے، نحویین، صرفیین، فن کو جاننے والے، یہ اعلیٰ جو ہے اصل میں لازم کرنے کے لیے آتا ہے اپنے اوپر. لیکن اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ جل شان کہتے ہیں ایسے ہی سمجھو جیسا کہ میرے کو لازم ہے، ضرور کروں گا میں. اللہ کے اوپر کوئی لازم کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اللہ کا لفظ استعمال کیا، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ جل شانہ ضرور توبہ قبول فرماتے ہیں. اب یہ اعلیٰ کا ترجمہ کیا کریں گے، ضرور بھی ضرور اللہ جل شانہ توبہ کرتے. ہم نہیں کہتے اللہ جل شانہ. کن لوگ یعملون السوء، جو گناہ کر لیتے ہیں. سو مانے کیا ہے، گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، اور کیسے کر لیا، بجہالت، نادانی سے، جہالت سے، سمجھے نا. اور جہالت کا معنی یہاں یہ نہیں کہ نہیں جاننا ہے، جاننے کے بعد بھی اگر کرے تو جہالت ہوگی، جاننے کے بعد بھی گناہ کرے تو جہالت، یعنی ایک قسم کی نادانی. لیکن ثم یتوبون من قریب، فوراً ہی، من قریب کا معنی فوراً ہی وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ استغفار معاف فرما دی. اب اس لڑکی کو نہیں دیکھوں گا، یا اس لڑکے کو نہیں دیکھوں گی، اس مرد کی طرف نہیں دیکھوں گی، کان سے جو ہے برا نہیں سنوں گی. ایک مرتبہ ہو گیا سو ہو گیا، یا اللہ اب نے. ثم یتوبون من قریب، چوتھا پارہ ہے قرآن پاک. تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائیں گے. کیوں؟ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے.
اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے، وہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں. تو ایسے گناہ تو نقصان نہیں دیتے ہیں. کبھی کبھار ہو جائے، مہینے میں 1 مرتبہ یا ایسا کبھی پاؤں پھسل گیا یہ، لیکن جو دائمی گناہ میں مبتلا تھے، جن کا کام ہی صبح سے لے کر شام تک گناہ کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے تو سستی وجہ سے جماعت کو چھوڑ دینا ہے. جماعت کو نہیں چھوڑو میرا بھائی. جماعت چاہیے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ بولو نا. مر جائیں گے تو ایسے ہی اکیلے آپ کو امام نماز پڑھ کے دفنا دے تو چلے گا؟ کوئی نہیں آگا آپ کی نماز جنازی نماز چلے گا؟ راضی ہے اس پر کوئی؟ بولو نا بھائی، بولو اس میں کیا ہے. میں بھی راضی نہیں ہوں. کم از کم 3 آدمی ہو نا جماعت ہو. کتنے 2 آدمی؟ کوئی راضی ہے اس سے کہ وہ مر جائے تو اس کو یوں ہی دفن دے دے؟ جب ہم اپنے لیے جماعت کی خواہش کرتے ہیں تو خدا کے دربار میں جماعت کی خواہش کیوں نہیں کرتے؟ بڑی عبرت کی بات. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ فجر کی نماز میں ہم لوگ سوئے ہوں گے، ہے نا، اور مسجدوں میں اعلان ہوگا کہ فلانے کی آج جنازے کی نماز ہے. ایک دن وہ بھی آئے گا. تو پہلے ہی تیار کر لو نا. یہ کیوں؟ یہ نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جماعت کو چھوڑنا بلا عذر کی. ایک تو عذر آپ کو پیش آ گیا، بیمار ہے، ٹھیک ہے بھائی، فلو ہے، نہیں ڈاکٹر کہتے باہر نہ نکلو، صبح میں نماز پڑھو، اللہ جل شان ہوں وہی جماعت کا نماز ثواب دیں گے. روزانہ جاتے ہیں، لیکن یہ پانی کا نظام نہیں ہے، نہیں، یعنی ٹھنڈا پانی ہے، کچھ بگڑ سگڑ گیا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے آپ جانتے ہو کہ انسان بہت لطف ہو جاتا ہے. ایسا کوئی عذر ہے یا آنکھیں نہیں کھلی تو وہ جو روزانہ اس کا جو نظام ہے اسی کے مطابق ثواب چلتا ہے. اللہ پاک کی یہاں کمی نہیں ہے. لیکن ایک کیا ہے کہ رات سے نیت کر کے یہ سونا کہ صبح کر نماز پڑھ لوں گا، جاؤں گا ہی نہیں، ہمیشہ ایسا کرتا ہے. تو یہ کیوں کرتے ہو میرا بھائی؟ اتنی بڑی رات ہے نا. اور دیکھو، سنیچر ہو یا اتوار ہو، اللہ پاک یہاں تو جانا ہی ہے. اب تو اتوار کو بھی دفن ہوتے ہیں، حکومت نے رجا رخصت دے دی ہے. رخصت بھائی اصلاحی مجلس سے تمہاری میری اصلاح ہو جائے. خواہ مخواہ کی جو ہے وقت برباد کرنا، اس میں مانتا نہیں. کچھ نہ کچھ مل جائے آپ کو مجھے، ہے نا. 3-4 گھنٹہ یوں ہی آپ کا لے لوں. وقت تو بہت قیمتی ہے نا. یہ کئی کام ابھی آپ کو پڑے ہوں گے، مجھے بھی کئی کام پڑے ہیں ابھی، سمجھے، اپنی اپنی لائن کے. تو اصلاح ہو جائے اللہ تعالیٰ. سنیچر کو بھی مرنا ہے، ہو سکتا ہے نا، اتوار کو بھی، پیر کو، ہفتے کا کوئی دن خالی نہیں ہے. اور جنازے کی نماز اتوار کو بھی ہو سکتی ہے. تو اتوار کو آپ لوگ یہ کیوں سو رہتے ہو فجر کی نماز میں؟ موت کو یاد کرو. مروں گے تو اتوار کو بھی دفنائیں گے. تو فرشتہ نہیں کہے گا اتوار کو تو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، نہیں. اور 6 دن پڑھے اور ہر اتوار کو نہ پڑھے تو یہ تو بہت بڑی غفلت ہے. ہاں، کسی وقت اتوار ہو یا جمعہ ہو. میں نے کہا جیسے عذر ہے تو کوئی حد نہیں، یہ کیوں چھوڑتے ہو؟ میں برابر دیکھتا ہوں سلام پھرا کر. اور یہ فقہا نے لکھا ہے کہ جو کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ ہو، ذرا لوگوں کی نگرانی کرتے رہے تاکہ لوگوں کو بتائے آئندہ نقصانات سے، ہے نا. ہاں، ہر اتوار کو 1 صف کم، 1.5 صف، 1.5 کم ہو جاتی ہے کبھی. یہ کیوں؟ نفسانی خواہشات اتنی غالب آ گئی. تو مرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کل چل کر کیا ہو جائے، پرسوں چل کر کیا ہو جائے. جب وہ موت یاد رہتی ہے تو نفسانی خواہش انسان کے اوپر غالب آتی ہی نہیں ہے. انسان کے اوپر نفسانی خواہش غالب نہیں آتی ہے. ہاں بھائی، اللہ پاک آپ کو تندرستی دی ہے، آزادی سے کھا رہے ہیں. ان لوگوں کو پوچھو جو ہسپتال میں ہیں، جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کینسر ہو گیا ہے یا اور کوئی بات، ان کو پوچھو خواہشات ساری دب گئی ہے یا نہیں؟ سب دب گئی ہے، سب خواہشات دب گئی. اور آپ کے اوپر بھی یہ گزرا ہوگا، کبھی بیمار ہوئے ہوں گے ہسپتال میں، پھر اچھے ہو کر آ گئے. جو بیمار پڑے بستر خواہشات ہوتا ہے. تو موتو ان قبل ان تموتوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی خواہشات دب جائے سے پہلے اس کو خود دباؤ. اس کے اندر مزہ اور لطف ہوگا. اس کے اندر مزہ اور کیسا؟ مثال دوں آپ کو. ایک آدمی تو بیمار ہو گیا، بھوک ہی لگتی نہیں ہے اس کو. کیا ہو گیا؟ صحیح بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھایا، آپ کو بھی سمجھایا. ایک تو بھوک لگتی ہی نہیں، بیمار ہو گیا، بہت دوا کرا حکیم ڈاکٹر کے پاس، تو پریشان ہے نا، بہت بھوکا ہے. لیکن بھوک لگتی بھی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا ہے.
بھوک لگتی بھی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا. اور ایک آدمی وہ ہے جو رمضان کے اندر 18-19 گھنٹہ روزہ رکھتا ہے اور بھوک لگتی ہے. اس بھوک کے اندر مزہ ہے. اس بھوک کے اندر کیا ہے؟ مزہ ہے. شام کو کھانے میں مزہ آئے گا. کتنی مزہ. اور اس بھوک کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے جو بیماری کے سے آئی ہے نا. جب ہم بیمار پڑ جائیں گے ہماری نفسانی خواہشات دب جائے گی، کوئی مزہ اور لطف نہیں آئے گا. لیکن ابھی نفسانی خواہشات کبھی ہے، اس وقت اس کو خود دباؤ تو اس کے اندر مزہ آئے گا. رات کو بھی دن کو بھی مزہ آئے گا، کیونکہ ہم نے کس کے لیے دعائی؟ اللہ کے لیے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جہاں اتوار آیا وہاں نفسانی خواہشات کا دباؤ. عورتیں بھی سن رہی ہوگی، مردوں کو بھیجو، نصیحت کرو مردوں کو، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گی. اگر تمہارے نفسوں کے ساتھ، تمہارے مردوں کے ساتھ نفسانیت میں مبتلا ہوئے اور نماز اگر گائی ہوئی تو تم کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. سمجھے نا؟ ہاں بھائی، بات سیدھی سیدھی روک لی، نقد کیس کہتا ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ تک یہ بات رہے. ایسا نہیں کہ کہیں نہیں کبھی. یہ کیا تو کہتے ہیں کہ آنکھ از جہل است دائم در گناہ، ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہے. کہ حلاوت یابت ذکر الہ، اللہ کے ذکر سے کیسے مزہ آ سکتا ہے؟ سجدے میں ہے کوئی مزہ آ رہا ہے؟ کچھ نہیں. سر ڈالا اٹھایا، سر ڈالا اٹھایا، رکوع میں سر ڈالا اٹھایا. کبھی کچھ کبھی بھی تو آتی ہے، کبھی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ، ارے مہینے میں ایک مرتبہ تو آتی ہے کبھی سجدے کے اندر، کبھی کہ میرے خدا کے سامنے میں کروں یاد کروں. وبابک نقف فلا تدردنا، اللہم ببابک نقف فلا، یہ اللہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں. نماز میں خدا کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، امام بھی اور مقتدی بھی. اللہم ببابک نقف، یہ پڑھنا تو نہیں ہے لیکن نماز کے اندر تلاوت قرآن جہاں ہے، وہ تسبیحات جہاں وہیں پڑھنا ہے. لیکن اس مفہوم کو ادا کرنا ہے. قلب میں کھڑے ہوئے ہیں تو پیچھے خاموش ہے نا، امام پڑھ رہا ہے، ہم پیچھے خاموش ہے، تو اس مفہوم کو ادا کرنا. اللہم ببابک نقف فلا تدردنا، یہ اللہ تیرے دروازے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم کو دھکا مت دینا. دھکا کس کو دیتے ہیں؟ جس کو اللہ یاد ہی نہیں آتا ہے نماز میں. ایک تو مشکل سے آیا نماز میں، وہاں کھڑا رہا، وہاں کھڑا رہا، وہاں کوئی لذت نہیں ہے اس کو، وہاں کھڑا وہاں کھڑا. پھر جیسا کوئی دھکا مار کے لایا تو کھڑا ہو گیا. اب یہ اقامت ہو رہی، پھر بھی حضرت بات کر رہے ہیں، اقامت ہو رہی. یہ کیا لطف نہیں ہے؟ لطف، اور جب لطف اور مزہ والی چیز ہوتی ہے تو لطف اور مزہ والی مجلس میں آپ گئے نا. ہاں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. گناہوں کی مجلس کے اندر جب جاتے ہیں تو کیسے جلدی سے جاتے ہیں. چلو گناہ والوں مجلس نہیں، لیکن یوں بھی نفسانی خواہش سے ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے تو کیسے دھکے مار مار کو جاتے ہیں، میں آگے جاؤں، میں آگے جاؤں، میں آگے جاؤں. سیٹ تلاش کرتے ہیں، دلی ٹرانسپورٹ سیٹ تلاش کرتے ہیں. حالانکہ ہے جگہ، سیٹ ریزرو ہے آپ کی، جو ہے وہ اس کے اوپر کاغذ کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ سیٹ ہے، سب کچھ ہے، ورنہ اندر جانے ہی نہیں دیتے. لیکن اس کے باوجود بھی پھر کدھر 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 کدھر، کیونکہ اس کو لطف آ رہا ہے. کیوں خدا کے گھر میں اتنا بھی لطف نہیں ہے کہ وہاں دروازے سے آیا سیدھا میں جاؤں جلدی سے، اگر وقت ہو تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں تحیۃ المسجد کے نام سے، اور ادب کے ساتھ کچھ نہیں، 1 منٹ ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو دعا مانگ میں بیٹھ کر، تو وہاں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے اور گھڑی کی طرف دکھتا ہے. اذان اقامت ہوئی اور اقامت ہوتی ہے تب بھی بات کرتے ہیں. بات بے شرم، بالکل یہ بے شرمی ہے اللہ کے دربار میں. اقامت میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ لوگوں نماز کھڑی ہو گئی. لوگوں، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے. مؤذن اپنی زبان سے کس کا فرمان ادا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے نا. قد قام یعنی نماز کے وقت، یہ لفظ زیادہ ہے تکبیر کے اندر، اذان میں یہ نہیں ہے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. اور پھر بھی وہ نہیں سن رہا اللہ کی بات کو بھی. پھر کہا مجھے کوئی پڑھی نہیں میری بات، میں بات کر رہا ہوں. پھر جب امام نے نماز شروع کر دی پھر بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، کتنی بھی حیا بے شرمی کی بات ہے. رکوع میں جب جاتا ہے تو مصیبت سے آگے. ان کو کیا لذت ہے؟ کوئی لذت نہیں. دنیا کے کاموں دیکھو کیسی لذت دیتے ہیں. گناہ کی مجلس کا تو میں آپ کو مثال دیتا ہی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ بچائے. جائز مجلس میں جہاں لذت ہوتی ہے تو کیسی جلدی جلدی جگہ تلاش کرتے ہیں اپنی، ہے نا. کیسا کہتا بیٹھنا، کیسا بھاگتے ہیں. رٹلام موتن کے اوپر جانا ہے جاؤ، کوئی حرج کوئی مانت نہیں ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کیسا جائیں گے، جلدی سے جگہ تلاش کریں گے. تو کیا آپ کے سامنے رٹلام موٹر کی جگہ سے بھی جتنی بھی حیثیت نہیں ہے مسجد کی؟ اللہ کے بندے کیا جواب دو گے خدا بندے کی؟ سوچو ذرا. حق تو یہ تھا کہ بھائی جب آ گئے گھر سے، ہے نا، وضو کر لیا، دیکھا دروازے پر، گھڑی میں دیکھ لیا 2-4 منٹ ہے تو نفل پڑھ لوں. اور اگر آپ کو نفل نہیں پڑھنا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، دعا کرو. باتیں اقامت تک
اور پھر نماز کے اندر کچھ نہیں، کھڑا رہا، سجدے میں سر ڈالا، اٹھایا، سر ڈالا، اٹھایا. آدھی مسجد کو تو یہ معلوم نہیں ہے کتنی رکعت امام کی ہوئی، یہ بھی معلوم نہیں. جب کبھی امام بھول جاتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے، ڈالا، اٹھا. لذت نہیں ہے. یہ لذت کیوں اڑ گئی؟ یہ دائمی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے. ایک آدمی جو ہمیشہ ایسا ارادہ کر لے کہ میں اتوار کو گھر ہی نماز پڑھوں گا، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، یہ دائمی گناہ میں ہمیشہ کے لیے ارادہ کر لے. کبھی کبھار تو کچھ نہیں، کبھی کبھار تو سب کو آتا ہے نا جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ اللہ نے نماز قضا کرائی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. وہاں لکھا محدثین نے کیوں حضور، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کو، صحابہ کو، اولیاء کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام میں نے حضور سے بھی کرایا. اگر تم سے کبھی بھول بھال سے ہو جائے تو فکر نہیں کرنا، ارے تمہارا اور میرا حال جیسا تھوڑا ہے اولیاء کا، تو بے ہوش ہو جاتے ہیں بیچارے. اور پھر نماز قضا ہو جائے تو کس طرح پڑھنے کا، 100 سے زیادہ مسائل اس روایت سے نکلے ہیں. قضا ہو جائے تو کیسا پڑھنے کا، کچھ لوگوں کی ساتھ قضا ہو جائے تو جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں، اور جہری نماز ہے فجر کی مثلا تو بعد میں پڑھتے ہیں تو جہری، یہ سارے مسائل اس کے اندر ہے، اسی مسئلہ ابو داؤد شریف کے اندر مفصل بات. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، تو یہ دیکھو کہتے ہیں کہ آنکھ سے جہل سے دائم در گناہ کہ حلاوت یابت اللہ کے ذکر سے. تو نفسانی خواہش کو آج مارو، پھر وہ مرے گی اور پھر ہم کچھ مزہ نہیں آئے گا. رمضان المبارک کے اندر ہم بھوک کیا خود برداشت کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تو پھر شام کو کھانے کا لطف ہوتا ہے نا، کتنا ہوتا ہے. 2-3 ٹائم کا ایک آدمی اکیلا کھا جاتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، سمجھا نا. اور یوں اگر بیمار ہو جائے پیٹ میں تو اس کھانے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا ہے، بیماری ہو جائے تو نفسانی خواہش بھی زندہ ہے ہماری، جوان ہے یا سب خواہشات زندہ ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر مار رہے ہو اس کو، جو مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے نا. یہ تو پھر جب یہ مرے گی بہت لطف آئے گا. مرنا تو ہے نا اس کو، ہاں پہلے تو نفسانی خواہشات کا مرنا ہے، پھر موت کا آنا ہے، لازم ہے. یہ موت کے آنے کا مقدمہ کیا ہے؟ پہلے یہ نفسانی خواہشات ساری مرے گی، مرے گی، مرے گی، مرے گی، اتنی مرے گی کہ لاکھوں پاؤنڈ بینک میں ہیں، کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن زہر کی مانی لگتا ہے. زہر کی مانی کیسے لگتا ہے؟ سب چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کون کھائے گا، کون ہے یہ؟ گھر کی ادھر کی دیوار کو دکھتا ہے، ادھر کی دیوار کو دکھتا ہے، یہ کون واپرے گا، کون استعمال کرے گا؟ استعمال کریں گے، ایسا تھوڑا چھوڑیں گے، ہے نا. تو نفسانی خواہشات موت سے پہلے مرے گی، لیکن اس کا کوئی فائدہ، لیکن پہلے سے اگر ماری ہے تو یا اللہ تو جانتا ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے، جیسے حضرت رضی اللہ تعالیٰ قول ہے کہ اللہ میں لمبی زندگی مانگتا ہوں، بس صحابی یا رضی اللہ لمبی زندگی میں، لیکن اس لیے مانگتا ہوں کہ میں گرمی کے دنوں کے اندر روزے رکھوں، نماز پڑھوں، تیرا ذکر کروں، تیرا کہنا مانوں، اس لیے میں لمبی زندگی مانگتا ہوں. ایک صحابی کا غالباً قول ہے، اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی ہے نا. تو جب خواہش مرے گی تو اگر پہلے سے مارا ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کا، یہ چیزیں ہمیں ستانے والی نہیں، یہ چیزیں ستانے والی نہیں، کیا ستائے گی، ہے نا. اسی کے اندر تو رہ کر ہم بھوک سے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کے اندر رہ کر ہم بیماریوں میں مسجد میں چلے جاتے تھے، سمجھے نا. اسی کے رہ، بلکہ آج بیماری میں تو مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ بڑی بیماری ہے تو کہا گھر پر نماز پڑھ لو، لیکن ہم تو کیا کرتے چھوٹی موٹی بیماری میں نفسانی خواہش مار کر اللہ کے یہاں جاتے تھے، اللہ کے گھر میں جاتے تھے. تو آج مارو گے تو بعد میں لطف آئے گا، ورنہ کوئی لطف نہیں. پھر لطف کیا آئے گا؟ بے حد تکلیف، بے حد تکلیف، ایک ایک چیز کو دیکھ کر تکلیف ہوگی، ایک ایک چیز. میں مایوس کرنا نہیں چاہتا ہوں، آج زندگی ہے ہماری، سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ 10 منٹ میں مان جاتا ہے، بہت ارحم الراحمین. اب جائے تو اپنے سنیے، پھولائی گئی یتوب اللہ علیہم، زندگی کو بنانے کے لیے. تو دوست یہی چند بات میں نے اس بات پر کہہ دی کہ دائمی گناہ کرتے رہنے سے اللہ کے ذکر کی مٹھاس نہیں ملتی ہے، اور گناہ کو چھوڑ دو گے تو پھر یہ ہوگا اللہ کے ذکر کی نماز میں مٹھاس ملے گی. ہر وقت نہیں ملے گی لیکن ملے گی. آج نہ صحیح کل ملے گی، فجر میں نہیں ملی، ظہر میں ملے گی. ظہر ہو جائے گا نا کہ اللہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، فلا تو درود نہ مجھ کو دھکا مت مار دے، فلا تو خیب نہ مجھ کو ناکامیاب بنا کر نہ بھیج دوں. اور یہ سارا مضمون کا مراقبہ تو دماغ میں آئے اور انسان کا دل ہلنے لگے، نماز میں قلب ہلنے لگے. کیسا ہلنے لگے کہ اللہ اگر تو نے یہاں سے ٹھٹکار دیا تو پھر اور دروازہ ہے ہی نہیں.
کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، کسی کا نہیں، نہ کسی ولی کا، نہ کسی حضرت کا، نہ کسی کا دروازہ نہیں۔ ولی اور حضرت کا وہ تو دروازہ اس لیے ہے کہ وہاں سے طریقہ مان لیتے ہیں، دروازہ اصل میں کس کا ہے؟ آپ کا ہے کہ اگر آپ نے دھتکار دیا کوئی کام نہیں، اور اگر آپ نے یا اللہ قبول کر لیا، ایسا مراقبہ اگر 15 دن میں ایک مرتبہ بھی نماز میں آ جائے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گی؟ کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔